نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي يحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر چھوڑے ہوئے گفتگو کو شروع کروں، دو تین انتہائی اہم باتیں ہیں جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگرچہ کل رات کی مجلس میں اگر کسی نے سنی ہو تو 2 گھنٹے سے زیادہ ان اہم امور پر گفتگو عرض کر دی ہے، لیکن چونکہ ہر ایک کے پاس یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے اور بہت سارے لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، اس لیے آج کی مجلس میں اسے عرض کر دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی سچی بات کو اچھے انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو، سننے والے کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بری میں بہت سارے احباب کے لیے کل کا دن یوم عرفہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ آج یوم عرفہ منا رہے ہیں۔ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ، ہمارا 9 ذی الحجہ کل ہوگا، اور 9 ذی الحجہ کو کچھ کام کرنے مسنون ہیں، کچھ کام کرنے ہیں جن کو کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم نے کرنے ہی کرنے۔ اس میں ہمارا آخرت کا بہت فائدہ ہے۔
سب سے پہلا عمل جو کل ہم کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. صاحب استطاعت ضرور بھی ضرور روزہ رکھیں. اگرچہ یہ روزہ رکھنا فرض نہیں، واجب نہیں، مسنون اور مستحب ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک دن کے روزے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ایسا سمجھو اس نے 1000 روزے کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ، عرفہ کے ایک دن کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے. اور 1000 دن تقریباً 3 سال بنتے ہیں. تھوڑا کم، تھوڑے دن کم ہیں، 3000 سال 3 سال میں. تو اندازہ لگا لیجئے کہ ایک روزے کے بدلے اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں 3 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب تحریر فرماتے ہیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ کم سودا ہے؟ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوشش کرے کہ وہ آئندہ آنے والے کل کے دن کا روزہ رکھے. ایک دوسری حدیث میں جو بہت مشہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ اس کے گزشتہ سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے یعنی 2 سالوں کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے. ایک حدیث جو میں نے پہلے بتائی کہ اس حدیث پاک کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ ایک روزہ رکھنا 1000 دن کے روزہ رکھنے کے برابر، اور دوسری حدیث پاک آپ کو یہ سنائی کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے 2 سالوں کے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال، اس کے اندر جو گناہ ہو جائیں گے اس سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بھی معاف کرنے کی مجھے اللہ سے امید ہے. لہذا ہر صاحب استطاعت کو، اور اگر چھوٹی موٹی تکلیف بھی برداشت کر سکتا ہے تو ایسے صاحب کو بھی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، روزہ ضرور رکھنا چاہیے. ہاں کوئی صاحب بہت بیمار ہے، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اسے گولی کھانی پڑتی ہے، ہر 4 ساعت کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اسے گولی کھانا ناگزیر ہے، یا اسے یقین ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ پتہ نہیں مجھے کہاں لے جائے گا، ہسپتال نہ پہنچا دے بلکہ قبرستان نہ پہنچا دے. پھر ایسے لوگوں کے لیے تو روزہ معاف ہے.
اللہ سے امید رکھے، دل میں حسرت ہو، افسوس ہو کہ میرے اللہ بیمار میں اپنی طرف سے تھوڑی ہوا ہوں، یہ تو آپ نے کیا ہے۔ اگر میں اچھا ہوتا تو اللہ میں ضرور روزہ رکھتا، میں اچھا نہیں ہوں اور آپ کو پتہ ہے میری حالت کا، لہذا مجھے اس کا اجر دے دے، اس کا ثواب دے دے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بیماری کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس دن کے روزے داروں کا ثواب تحریر فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ بیماری۔ آپ کو یہ بات تو اس سے پہلے کئی بار بتلا چکا ہوں اللہ کی رحمت سے، اور یہ بات آپ نے پڑھی بھی ہوگی بہت ساری جگہوں پر، کہ ایک شخص ہے روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت میں مشغول ہے، اور اسے کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ ان دنوں میں، ان راتوں میں یا عام دنوں میں وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ مثلا اچھے دنوں میں وہ روزہ رکھتا تھا، اچھے دنوں میں وہ دن میں 50 رکعت نوافل پڑھتا تھا، اچھے دنوں میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، اچھے دنوں میں ہزار بار تسبیح پڑھتا تھا، اچھے دنوں میں نیکی کا کام کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا۔ حالات بدل گئے اس کے، صحت مند تھا، بیمار ہو گیا، امیر تھا، غریب ہو گیا، فارغ تھا، کسی کام میں مشغول ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا عمل تو رک گیا نا، بیماری کی وجہ سے اس کا عمل رک گیا، غریبی کی وجہ سے اس کا عمل رک گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اب اس کے غربت کے ایام میں، اس کے مرض کے ایام میں اسے وہی ثواب عطا فرماتے ہیں ان اعمال کا جو اچھے دنوں میں وہ کیا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگا لیں، اب بوڑھا ہو گیا، نہیں روزہ رکھ سکتا، بوڑھا ہو گیا، آنکھیں کمزور ہو گئی، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، بوڑھا ہو گیا، ٹانگیں کمزور ہو گئی، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیماری آ گئی، پہلے وہ زبان سے ذکر لسانی کیا کرتا تھا، اب ذکر لسانی پر بھی قادر نہیں ہے۔ وہ افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ میں کس پوزیشن پہ آ گیا ہوں، اگر میں اچھا ہوتا تو ضرور کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر اس عمل کا ثواب تحریر فرماتے ہیں جو اچھے دنوں میں وہ کیا کرتا تھا۔ حسرت بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، افسوس بھی بہت بڑی چیز ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مالدار کے پتر تھے بھائی، بہت پیسہ اللہ نے دیا تھا ان کے والد کو، جوانی کی زندگی ان کی دین سے دوری گزری ہے، غفلت میں گزری ہے، لیکن جب دین کی طرف راغب ہوئے، کس وجہ سے راغب ہوئے وہ اس وقت بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کس بہانے سے ان کو دین کی طرف لائے۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، دین کی طرف انسان اپنے عقل کے، اپنے مال کے، اپنے حسن و جمال کے، اپنی صلاحیت کے، اپنے قابلیت کے زور پر نہیں آتا، بلکہ اللہ کی رہنمائی سے آتا ہے۔
اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے، پر لاتے اللہ ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی طرف لانا چاہیں، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلہ بنا دے تاکہ اس کی عزت میں، اس کی عظمت میں، اس کی درجات میں، اس کی آخرت میں اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، لیکن ہدایت دیتے اللہ ہے۔ اور اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی چیز کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو انسان کو رہنمائی کی طرف لے آئے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ پارہ 20واں، سورۃ القصص۔ اور اللہ کا یہ خطاب براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یہ خطاب اللہ کا اس وقت ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انتہائی افسردہ اور غمگین ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اپنے چچا اور محبوب چچا اور ساتھ دینے والے چچا ایمان نہیں لائے اور دنیا سے بے ایمان رخصت ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے غم کی کوئی انتہا ہوگی کہ جس چچا کی تربیت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 8 سال سے ہیں، اب وہ چچا 50-53 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 42 to 45 ایئرز تک اپنے بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لک آفٹر کرتے رہے۔ وہ چچا دنیا سے بے ایمان چل جائے، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے غم کا اور حزن کا، کس قدر حزن ہوا ہوگا۔ اگر آج ہمارا بیٹا، ایک دیندار کا بیٹا، دین سے پھر جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، لیکن نماز نہ پڑھے، رمضان کے روزے نہ رکھے اور کسی دینی ایکٹیویٹیز میں وہ ساتھ نہ دے اپنے باپ کا، نہ عید کی نماز پڑھے، نہ بقرعید کی نماز پڑھے، نہ موت میت میں جائے، مرتد نہیں ہوا، اس نے اپنے مرتد ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن دین سے وہ بیزار نظر آتا ہے، دور نظر آتا ہے۔ بھائی اس نیک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ میں اور آپ اس سے دور رہ کر نہیں لگا سکتے۔ اس کے دل پر جو گزر رہی وہ وہی جانتا ہے۔ اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور چچا بھی وہ کہ تقریباً 40 سے لے کر 45 ایئرز تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہر میدان میں، ہر سطح پر مدد کرتے رہے، اور وہ چچا دنیا سے بے ایمان رخصت گئے۔ وہ آقا، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بیگانہ بے ایمان مر جائے تو اس کے بے ایمان مرنے پر رنجیدہ ہوتے ہو، اور اس آقا کی یہ خواہش ہو کہ بندہ، ہر فرد، اللہ کا ہر فرد، ہر بندہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر نہ داخل ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہو اور وہ روتے ہوں، اللہ سے مانگتے ہوں۔ ان کا اپنا چچا اور قریبی چچا اگر دنیا سے بے ایمان چلا جائے، ان کو کس تکلیف سے گزرنا ہوگا۔
آہ ابو بکر صدیق میں تیرے جان نثاری پر قربان جاؤں۔ ابو بکر صدیق نے جب ان کے والد مسلمان ہو کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، داڑھی سفید، مونچھیں سفید، سر کے بال سفید، پربٹے سفید۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے فتح مکہ کے بعد، یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھو، انداز گفتگو دیکھو۔ فرمایا ابو بکر اپنے ابا کو کیوں یہاں ترو ترا کر اس بڑھاپے میں لے آئے، مجھے بتا دیتے میں خود چلا جاتا، میں خود آ جاتا، آپ کیوں اسے لے کر آئے تھے، میں خود آ جاتا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نہیں، یہ آئے ہیں، ضرورت ان کی ہے۔ جب ایمان قبول کر لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کون سے رونے کا وقت ہے؟ یہ تو خوشی کا وقت ہے، اگر یہ تیرے آنسو خوشی کے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تو رو رہا کسی غم کی وجہ سے تو یہ غم کا وقت تو ہے ہی نہیں، کیوں رو رہے ابو بکر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اس واقعے پر رو رہا ہوں، مجھے ایک حادثہ یاد آیا، میں اس پر رو رہا ہوں۔ تو وہ کیا حادثہ ہے؟ کہا کاش آج میرے والد کے بجائے آپ کے چچا مسلمان ہو گئے ہوتے، آج اگر آپ کے چچا میرے والد کے بجائے مسلمان ہوئے ہوتے تو جس قدر آپ کو خوشی ہوتی وہ میں اس خوشی کو نہ پا کر اس غم میں رو رہا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بالخصوص تمام انسانوں کے دنیا سے بے ایمان جانے کا غم تو تھا ہی تھا، اور اس قدر غم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کیوں غم کرتے ہیں، اتنے زیادہ غم کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی آپ کو بھیجا ہے۔ وہ اللہ، اندازہ لگائے، وہ اللہ جس نے ذمہ داری دی ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کی، وہ اللہ کہہ رہے پیغمبر اب بس کیجئے، غم اتنا نہ کیجئے، بس کیجئے، اس قدر غم کرنے کا ہم نے آپ کو مکلف نہیں بنایا، بس کیجئے، ہم نے آپ سے کہا ہے پہنچا دیجئے، پہنچا دیا آپ نے، آپ پہنچا رہے ہیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اتنا غم کیوں اٹھاتے ہیں، اس قدر کڑتے کیوں ہیں، اس قدر درد کیوں ہے، اس قدر غم کیوں ہے، اس قدر گھٹن کیوں ہے آپ کو؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، 19واں سپارہ سورۃ الشعراء، پہلا رکوع، چند آیتوں کے بعد یہ آیت آتی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر علیہ السلام اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں، اس گھٹن میں، اس درد میں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورۃ الکہف، پہلا رکوع۔ اس کا مضمون بھی تقریباً یہی ہے کہ کیا اگر کافر ایمان نہیں لاتے اور دنیا سے بے ایمان رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے غم میں اس قدر کیوں غمگین ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں؟
لست علیہم بمسیطر ان علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن شریف میں بے شمار آیتیں ہیں، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، آپ وہ پہنچا رہے ہیں، بس وہ ایمان لائیں نہ لائیں آپ ان کے بارے میں غم نہ کیجیے، اتنا غم کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ تو جب غیروں کے ایمان نہ لانے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے غم کا یہ حال ہے کہ اللہ قرآن مجید میں اس کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، اور چچا بھی وہ چچا، ان کے ایمان نہ لانے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کس قدر غمگین ہوئے ہوں گے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ ایک سال میں اتفاق کی بات ہے کہ ایک سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے بڑے صدمے اور 2 بڑے بڑے غم برداشت کرنے پڑے۔ ایک اپنی چہیتی اور پیاری اور محبوبہ اور غم گسار اور خدمت کرنے والی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنانے والی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بچوں اور بچیوں کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اس سال انتقال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، اور اسی سال خواجہ ابو طالب بھی فوت ہوتے ہیں۔ یہ 2 صدمے ایک سال کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ملے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال بن گیا، پورا سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ 2 صدمے برداشت کرنے پڑے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کس قدر شدید صدمات سے 2-4 ہوئے ہوں گے اس سال، اور بالخصوص اس باب میں کہ حضرت خواجہ ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک اے پیغمبر علیہ السلام، جس کو آپ چاہیں ہدایت مل جائے نہیں مل سکتی، ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ جس کے بارے میں چاہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور وہ ہادی بن بھی جائے، ہدایت یافتہ بن بھی جائے، محتد بن بھی جائے، کہ یہ ممکن نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں البتہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت ملتی ہے۔ اگر کسی کے آپ کے چاہنے پر ہدایت مل جاتی ہے تو کبھی ذہن میں یہ بات نہ آنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اس کو ہدایت ملی ہے، آپ تو سبب بنے ہیں، ہدایت دینے والے اللہ ہیں، ہدایت دینے والے اللہ۔ اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں لکھی تھی اور آپ سبب بن گئے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہنے سے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ نے جو چاہا وہی آپ نے چاہ لیا۔ تو یہ نہیں کہ آپ کی چاہت سے ہوا ہے، بلکہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ بھی ایسا چاہتے تھے۔ بڑی واضح آیت ہے کہ آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
اللہ جس کو چاہے ہدایت دینا اسے ہدایت ملتی ہے. آپ سبب بن جاتے ہیں، آپ ذریعہ بن جاتے ہیں. کبھی اللہ کا نبی ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی قرآن ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، کبھی اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ہدایت ملتی ہے. مگر ہدایت ویسے نہیں ملا کرتی اتفاقاً مگر جب تک اللہ نہ چاہے. ہم جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. کبھی ذہن میں یہ نہ لانا کہ ہم اپنی مرضی سے مسجد میں آئے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دین پر ہیں. نہ، یہ اللہ کے چاہنے سے ہم دین پر ہیں. اور جس دن اللہ نے پتہ کاٹ دیا اس دن ہم پبوں کے چکر لگا رہے ہوں گے، ہم کلبوں کے چکر لگا رہے ہوں گے، ہم مسجد میں نہ آتے اور نہ آئیں گے. ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہو، اللہ سے طلب کرتے رہو کہ اللہ جس راستے پر لگایا ہے اسی پر لگائے رکھنا. دیکھیں مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا. اذان ہوتی ہے، اذان اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن دہراتا ہے، جو مؤذن کہتا ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں. مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں. مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، آپ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں حوقلا یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. وہ بلا رہا تمہیں نماز کی طرف، وہ بلا رہا تمہیں کامیابی کی طرف. اب آپ گھر میں ہیں اور مؤذن کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، حی علی الفلاح، کامیابی کا رستہ یہ ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف. آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو آپ کیا جواب دیتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بھیا سن لو، نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے مگر جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے. یہ ہے مترجمہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے، ہم گناہ سے بچ بھی نہیں سکتے جب تک کہ میرے پروردگار کی توفیق شامل حال نہ ہو. اگر اس کی توفیق ہوگی تو ہم سے نیکی ہوگی، اگر اس کی توفیق ہوگی تو ہم گناہ سے بچیں گے. اے مؤذن، آپ بے شک مسجد کی طرف بلا رہے ہیں مگر میں اللہ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نماز کی طرف لے جا، مجھے کامیابی کی طرف لے جا. یہ معنی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا، کہ تم تو بلا رہے اور میں سن بھی رہا ہوں لیکن میں مسجد نہیں آ سکتا اور کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف میرے قدم نہیں اٹھ سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. گویا اس میں اشارہ کر دیا اس نے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز کی طرف بلانے والے کے بلانے پر لبیک کہوں اور کامیابی کی طرف بلانے والے کے بلانے پر لبیک کہوں اور تیرے گھر کو چلا جاؤں. اور آپ نے گھر سے یہ سنا، اب اس کا جواب دینا مستحب ہے. گھر میں ہے اس کا جواب دینا مستحب ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ ہے تو سنت کا ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جواب دے دینا یا مستحب ہے یا سنت ہے. اگر آپ گھر میں ہیں
اور اگر آپ مسجد میں ہیں آلریڈی پہلے مسجد میں پہنچے، جیسے مغرب کا وقت ہے، جیسے وہ بہت سارے احباب جو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا معمول ہے جن کا، وہ مسجد میں آلریڈی پہلے موجود ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر سن رہے ہیں کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جواب دینا باہر والوں کے لیے مستحب ہے یا باہر والوں کے زیادہ سنت ہے؟ وہ اللہ سے مانگ رہے اللہ توفیق دے میں مسجد میں آؤں، اب یہ تو آلریڈی مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، تو اب اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ مؤذن کی اذان سے پہلے وہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، مغرب کی نماز کے لیے پہلے آ چکا ہے اور اذان ہو رہی ہے ابھی، فجر کے لیے پہلے آ چکا ہے اور نماز اذان ہو رہی ہے ابھی، دیگر نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ اب وہ انسان حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذریعہ سے جواب نہ دے، اس لیے کہ اسے تو اللہ نے توفیق دے دی، وہ اپنے گھر میں آ چکا ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ نہ کہے۔ لیکن حیران ہوں گے آپ یہ سن کر کہ ہدایہ شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض علماء کے یہاں باہر والوں کے لیے جواب دینا سنت ہے اور جو مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں ان کے لیے جواب دینا واجب ہے۔ ارے باہر والوں کے لیے سنت تھا تو اس کے لیے مستحب ہوتا، باہر والوں کے لیے مستحب ہے تو اس کے لیے جائز ہوتا۔ یہ تو مسئلہ الٹا ہو گیا کہ ان کے لیے سنت اور مستحب ہے اور جو آلریڈی آ چکا ہے اس کے لیے واجب ہے۔ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں واجب قرار دیا؟ حالانکہ وہ تو پہلے سے آ چکا ہے، واجب کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ باہر والوں کے لیے واجب ہے اور مسجد میں بیٹھے والوں کے لیے مستحب ہے تو سمجھ میں آتا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باہر والوں کے لیے سنت ہے اور مسجد میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ تو اللہ سے توفیق کا سوال کر رہا ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں تیرے رحمت سے مسجد میں چلا جاؤں، اور جو مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے دل میں یہ بڑائی نہ آ جائے کہ میں تو پہلے سے آ کے بیٹھا ہوں۔ اے بندے تیرے دل میں بڑائی نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے کہ میں پہلے سے آ کر بیٹھا ہوں، تو اس وقت ضرور کہہ کہ میں آ کر بیٹھا نہیں ہوں بلکہ مجھے کسی نے لا کر بیٹھا دیا ہے، میں خود آ کر بیٹھا نہیں۔ مجھے وہ ذات ہے اللہ کی جس نے لا کر بیٹھا دیا ہے، اس کی توفیق کے بغیر میں آ بھی نہیں سکتا تھا، مسجد میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے لا کر مسجد میں بیٹھا دیا۔ اب میرے لیے لازم اور ضروری ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ میں اپنی کوشش سے آیا ہوں، نہ اپنی صلاحیت اور قابلیت سے آیا ہوں، بلکہ مجھے یہاں لا کر بٹھایا ہے تو میرے اللہ نے لا کر بٹھایا ہے، اس کے لا کر بٹھانے سے میں بیٹھا۔ اب واجب اور ضروری ہے کہ وہ کہے۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، ہم لوگ جو مسجد میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اکثریت میں جمعہ کے موقع کی بات کر رہا ہوں کہ جمعہ کے مواقع پر اکثر لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب اذان دی جاتی ہے جمعہ کی پہلی، دوسری اذان جو امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اسے زبان سے جواب دینا چاہیے یا نہیں، اس میں دونوں مسئلے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے جواب دے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ زبان سے جواب نہ دے، دل میں جواب دے۔ اس لیے کہ امام منبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے، اب امام بیٹھ جانے کے بعد فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہو سکتی ہے نہ کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، بس اب
اذان بھی چپ کر کے سنو اور دل میں جواب دو، اور امام صاحب خطبہ دے اس کو بھی دل میں اس کو بھی تم دیکھو، اور کوئی نہ تسبیح پڑھ سکتے نہ کچھ بھی نہیں۔ احناف کے یہاں واجب اور ضروری ہے کہ خاموش رہے۔ اگر کوئی بات کر رہا، کوئی مستی کر رہا، اگر کوئی کام کر رہا خلاف شرع، اب بیٹھنے والے کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کہے چپ ہو جاؤ۔ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو چکا ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو، اب کوئی ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے کہے خاموش ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے امام خطبہ دے رہا، خاموش ہو جاؤ، فرمایا اگر اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو اتنا بھی انسٹرکشن دیا ہے فقط لگا، اس کے جمعے کا ثواب جاتا رہا، ثواب جاتا رہا۔ بلکہ بعض علماء نے فقط لگا یا فقط لغوتا کا یہ معنی بیان کیا کہ اس کی جمعہ ہی گئی، اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ظہر پڑھے، اس لیے کہ اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ اتنا سخت ہے، اتنا سخت۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں جمعہ ہو تو گئی ہے لیکن اس جمعہ پر اسے ثواب کچھ نہیں ملا۔ اب اس نے کوئی غلط کام کیا تھا، اس نے تو امر بالمعروف کیا تھا، اس نے تو ایک نیکی کا حکم دیا تھا، ارے چپ کر اللہ کے بندے، خاموشی سے بیٹھ، چپ کر کے بیٹھ۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے اس کو تنبیہ کی کہ بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن امر بالمعروف کے بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں، نہی عن المنکر کے بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ کچھ اوقات ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مکلف نہیں، ہم اللہ کے حکم کے مکلف ہیں۔ جب وہ کہیں امر بالمعروف کرو، فلاں وقت پہ کرو، تو فلاں وقت پہ کرنا عبادت ہے، اور وہ کہہ دے کہ فلاں وقت پہ امر بالمعروف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت وہ امر بالمعروف کرنا گناہ ہے۔ اللہ کا امر اصل ہے، یاد رکھو۔ ہم بہت غلطی کر جاتے ہیں، ہم ایک کام میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے تو بس کرتے ہی جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے۔ نہ، نیکی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے کہا کرو تو نیکی ہے، اور اللہ کہے رک جاؤ تو رک جانا نیکی ہے، پھر اس وقت کرنا گناہ ہے۔ حرم شریف میں جب ہم جاتے ہیں، دو مثال دے دیتا ہوں۔ حرم شریف میں جب جاتے ہیں تو عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی عصر کے بعد سے نیت کر کے جاتا ہے مسجد میں کہ اب میں عشاء کو نکلوں گا، تو پھر اسے ریاض الجنہ میں خالی ملتا ہے، وہ گھس جاتا ہے اس میں۔ اب گھسنے کے بعد جہاں دوسرے لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے بھی اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نفل کی نیت کر دی۔ اب ریاض الجنہ میں، جنت کی کیاری میں، وہ 2 رکعت عصر کی نماز کے بعد پڑھا، جبکہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب وہ ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا یہ 2 رکعت ریاض الجنہ میں جا کر پڑھنا گناہ ہے، جب اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے نماز کی۔ تم نے نماز کو عبادت سمجھا ہے، اور اللہ کہتے ہیں عبادت در حقیقت نماز میں نہیں، عبادت میرے حکم کے ماننے میں۔ سمجھو اچھی طرح اس مسئلے کو۔ جس کو آپ نیکی سمجھیں وہ نیکی نہیں، اور جس کو آپ بدی سمجھیں وہ بدی نہیں، بلکہ جس کو اللہ جب نیکی کہے تب وہ نیکی ہے، اور جب اللہ کہے اس نیکی سے رک جاؤ تو اس نیکی سے رک جانے کا نام عبادت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نماز ہی تو ہے۔ آپ جمعہ کی
اعلان میں کر دوں اور بڑا سے بڑا مولوی صاحب آ جائے اور اعلان کرے کہ اگلے جمعہ سے ہم 4 رکعت پڑھیں گے، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ میرے پیچھے کوئی جمعہ پڑھے گا اگلے جمعہ کو اگر میں 4 رکعت پڑھاؤں گا تو؟ کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ ہاں کوئی میرا بڑا ہی یار ہوگا، وہ کہے گا جی مولوی صاحب میں تو نال پڑھ لیا گا۔ باہمیں تو صدی یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ذوالفقار صاحب، کہتے ہیں میں بھی ہوں۔ کوئی میں اعلان کروں کہ اگلے جمعہ میں 4 رکعت پڑھاؤں گا، بھائی عید ہے پرسوں اور چھٹی کا دن ہے، ہم لوگ 6 رکعت عید پڑھیں گے، آرام نال آویو، چھٹیاں ہی چھٹیاں نے، کام تے نہیں جانا ہے، ہم اللہ کے سامنے جو ہے 6 رکعت عید پڑھیں گے، تو کوئی آئے گا؟ یا میری مسجد میں وہی آئے، میرے پیچھے وہی نماز پڑھے جس نے 6 رکعت پڑھنی ہے، کوئی آئے گا؟ بھئی میں کیا کروں گا؟ 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا، میں قل هو اللہ احد ہی پڑھوں گا، میں سورہ فاتحہ ہی پڑھوں گا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھوں گا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گا، کوئی گناہ والی بات نہیں کروں گا۔ لیکن کوئی آدمی بھی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ مولوی صاحب کا دماغ پھر گیا ہے، لے جاؤ مولوی صاحب کو مینٹل ہاسپٹل میں، علاج کراؤ۔ 6 رکعت بے شک تو عبادت کرے گا، بے شک تو قرآن پڑھے گا، بے شک تو یاسین شریف پڑھے گا، لیکن عید کی نماز نہیں صحیح ہوگی۔ کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ ارے بھائی میں کوئی قرآن شریف سے باہر تھوڑی پڑھ رہا ہوں، دین سے باہر تھوڑی پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ اس لیے نہیں صحیح ہوگی کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز وہ نماز ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور نماز کے ایسے اوقات میں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بے شک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنا آپ کے لیے گناہ ہے۔ آج حاجی حضرات میدان عرفات میں ہیں، ابھی ظہر اور عصر اکٹھی پڑی ہوگی اور مغرب کے وقت وہ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ ابھی مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا اور مزدلفہ پہنچ گئے۔ اب مزدلفہ پہنچنے کے بعد مزدلفہ میں مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پہنچ گئے، وہ مزدلفہ بھی پہنچ گئے، نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ہم ہندوستان سے آئے ہیں، ہم برما سے آئے ہیں، جاپان سے آئے ہیں، اپنے یہاں مغرب کے وقت میں مغرب پڑھیں گے، اور اگر عشاء کے وقت میں مغرب پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، کہیں گے قضا ہو گئی، اور قضا کا گناہ بہت ہے۔ ہمارے حضرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو، ایک نماز کو بلا وجہ قضا کرنے پر 2,88,00,000 برس انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک نماز کو اپنے وقت سے قضا کر کے پڑھو، بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، ایک نماز کو اپنی وقت سے قضا کر کے پڑھو، ایک نماز کے قضا کر دینے پر اللہ 2,88,00,000 برس جہنم میں اسے سزا دیں گے۔ اللہ آپ نے انگلینڈ میں تو کہا عشاء کے وقت میں مغرب مت پڑھنا، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھنا، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھنا، اور اللہ ہم حج کرنے کے لیے آئے، آپ ہمیں حج کے لیے لے آیا، ہم عرفات میں ہیں، ہم مزدلفہ میں ہیں، مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مغرب مت پڑھو، عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اگر کان دل کے ہیں تو آپ سن لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نماز اپنے وقت میں پڑھنا کوئی عبادت نہیں ہے، نماز میرے حکم کے ماننے کا نام عبادت ہے۔
اگر میں کہوں کہ تم مغرب کے وقت مغرب پڑھو تو مغرب کے وقت مغرب پڑھنا عبادت ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں تم مغرب کے وقت نہیں عشاء کے وقت میں مغرب پڑھو تو اس وقت مغرب کو پڑھنا عبادت ہے۔ میرا حکم اصل ہے، اللہ کے حکم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بعض لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، ہر وقت امر بالمعروف، ہر وقت امر بالمعروف، ہر وقت امر بالمعروف، ہر وقت نہی عن المنکر۔ بھائی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہر وقت نماز کا نہ، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نماز کے بندے ہو یا میرے حکم کے بندے ہو۔ نماز کے بندے نہیں، اللہ کے حکم کے بندے بنو۔ جب وہ کہیں نماز پڑھو تو اس وقت نماز پڑھنا عبادت، اور جب وہ کہیں نماز سے رک جاؤ تو اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ یہ جو ہم کو شوق چڑھا ہوا ہے نا، مسجد میں آتے ہیں اور آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بندو دیکھو کیا اس وقت شریعت نے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں؟ شریعت کا حکم کیا ہے اس وقت؟ اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت؟ اگر اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھو تو اس وقت نماز پڑھنا عبادت، اور اللہ کہے نا یہ وقت نماز کا نہیں ہے تم رک جاؤ نماز، تو اس وقت رک جانا عبادت ہے، اس وقت نماز پڑھنا گناہ ہے۔ مجھے میں کوئی خراب تو نہیں کر رہا، میں تو نماز ہی پڑھ رہا سی۔ اس کا مطلب ہے تو نماز دا بندہ ہے، اللہ دا بندہ نہیں، اللہ کے حکم کا پابند نہیں۔ تو اس وقت جب خطبہ دیا جا رہا ہو، امام صاحب آ گئے ہوں، منبر پر بیٹھ گئے ہوں، اس وقت جب خطبہ شروع کر دیا ہو، پھر تو کسی طرح کی نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ بے شک عربی نہیں سمجھتے، اس وقت بھی آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب خطبہ پڑھا جائے چپ کر کے سنو اور خاموش رہو، اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو اس وقت خاموش نہیں رہتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس قدر خاموش رہو کہ تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی مستی کر رہا، کوئی بات کر رہا، تم اسے یہ کہو کہ ارے بھائی چپ ہو جا، چپ ہو جا، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر تم نے کہہ دیا تمہارا جمعہ جاتا رہا، جمعہ کا ثواب جاتا رہا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس اذان میں جو امام صاحب کے سامنے دی جاتی ہے، جواب زبان سے دینا چاہیے یا نہیں، اس میں تو دو رائے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں زبان سے جواب دے دو، اور بعض علماء کہتے ہیں مت دو، دل میں جواب دو۔ لیکن اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب تو دینا ہے، سنت ہے۔ کوئی زبان خاموش رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان ہوتے ہوئے سن کر اس کا جواب نہ دیا جائے؟ اور جو لوگ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، میں ابھی بتا رہا تھا یہ مسئلہ کہ باہر والوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہیں ان کے لیے تو سن کر جواب دینا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو واجب اور ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ دو، کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم تو آ کر بیٹھ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، باہر والے کہیں اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم آئیں گے، اور ہم تو اب آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ تم آ کر بیٹھے نہیں ہو، اللہ ہے جس نے لا کر تمہیں بٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تم کو بٹھایا ہے۔ تو عبداللہ درمیان میں بات یاد آ گئی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اب میں اس کو شروع کروں گا تو باتیں رہ جائیں گی۔
اس لیے میں اپنے اس مضمون کو جو میرے ذہن میں ہے اگر اس کو لے کر چلا تو ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں بات ختم ہوگی، اس لیے میں اس مضمون کو وہیں چھوڑ کر میں کل آنے والے کل کے لیے کیا اعمال ہیں وہ بتا رہا تھا، وہ بتا دوں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ کل آئندہ آنے والے کل کو روزہ رکھے، عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک اگلے سال کے گناہ۔ اور بھائی اگلا سال کا گناہ تو تب ہوگا جب آپ زندہ رہیں گے، تو گویا اس حدیث میں بشارت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آئندہ سال بھی دیکھنا نصیب کریں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ بھائی جو اگلا سال زندہ رہنا چاہتا ہے وہ روزہ ضرور رکھ لے، اور جسے جینے کی تمنا ہے وہ روزہ ضرور رکھ لے اگلے سال، اور جو اپنی زندگی تھی اونج بیزار ہے وہ رکھے نہ رکھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1000 روزے کا ثواب تحریر فرماتے ہیں، یعنی ایک روزے پر اللہ 3 سال کا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے میرے وہ پیارے بھائیوں جو ذرا کمزور ہیں لیکن تھوڑی بہت کمزوری کے ساتھ تھوڑی بہت تکلیف اٹھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تکلیف کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیں۔ کہ تھوڑی سی تکلیف پر اللہ اتنا بڑا اجر دیں گے، اتنا بڑا اجر دیں گے۔ تقریباً میرے ذہن میں ہے 2:40 یا 2:45 تقریباً 2 گھنٹے پہلے، سن رائز سے 2 گھنٹہ پہلے کھا پی کر برش کر کے تیار ہو جائیں، روزہ بند کرنے کی نیت کر لیں۔ ایک کام تو کل یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کل کو کہ کل سارا دن کثرت کے ساتھ کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التوحید پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہترین دعا کا وقت وہ وقت ہے جو یوم عرفہ میں ہے، دعا کا بہترین دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب اللہ کے نبیوں نے یہ دعا بہت کثرت کے ساتھ مانگی ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کل کا دن صبح سے لے کر شام تک کثرت کے ساتھ، پوری کثرت کے ساتھ کم از کم 300 مرتبہ ہر فرد مسلم، مرد ہے تو مرد ہے، عورت ہے تو عورت ہے، بچہ ہے تو بچہ ہے، جوان ہے تو جوان ہے، منڈا ہے تو منڈا ہے، کڑی ہے تو کڑی ہے، سب کو جا کے مسئلہ بتاؤ کہ سب نے کل کو سارے دن میں کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التوحید پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا کام بہت ثواب ہے اس کا۔ فرمایا اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین آئے اس دن اللہ سے انہوں نے یہی دعا مانگی ہے، یہی پڑھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کلمۃ التوحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرے ساتھ پڑھیں گے آپ تو پڑھیں نا،
میرا منہ میرا انتظار نہ کرے، میں جب پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ اس کلمۃ التوحید کی تلاوت کرے گا، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے اور مرنے کے وقت اللہ اسے کلمہ نصیب کریں گے۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایک مومن ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو، ایک فرد مسلم بھی، ایک بندہ واحد بھی نہیں ملے گا جو یہ نہ چاہتا ہو۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ میں دنیا سے جاؤں اور کلمہ پڑھتا ہوا جاؤں۔ اسے چاہیے کہ عرفہ کے دن اس بات کا اہتمام کرے کہ کلمۃ التوحید، چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کثرت کرے۔ نمبر 3، تیسرا کام جو کل کے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک، سورہ آل عمران پارہ 3، اور سورت بھی 3 ہی ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، اور تیسری سورت سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع میں آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس آیت کریمہ کی بھی عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی اپنے مسلمان ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شہادت ہے، اقرار ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کی گواہی کے ساتھ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم اور علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں شہید اللہ گواہی دیتے ہیں، والملائکہ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق اگر کوئی ہے تو صرف کون ہے؟ سب بولے کون ہے؟ سب بولے پھر کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی زبردست ہے، وہی حکیم ہے۔ فرمایا اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد کہتے ہیں اے اللہ، میں محمد الرسول اللہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک، چھوٹی سی آیت ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کرتے تھے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے اللہ تو گواہی دیتا ہے، تیرے فرشتے گواہی دیتے ہیں، علماء گواہی دیتے ہیں، اے اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی پیچھے نہیں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی تو ہے، تو ہی اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے۔ اور چوتھی بات جلدی بتا دوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ عام دنوں میں بھی تو یہ گناہ ہے اور اس کو بچانا چاہیے، لیکن بالخصوص عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کان سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو گناہ ہے، آنکھ سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو گناہ ہے، اور زبان سے ایسا کام نہیں کرنا جو گناہ ہے، بالخصوص کل کے دن۔ آئندہ آنے والے کل کے دن ان 3 اعضاء کو بالخصوص ہر قسم کے گناہ سے بچانا ہے۔ کانوں کو بچانا ہے، کوئی غیبت نہ سنے، کوئی گانا نہ سنے، کوئی ایسی بات نہ سنے جو نافرمانی کی ہے، نہ آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو گناہ کی ہے۔ ٹیلی ویژن بند، ڈرامے بند، فلمیں بند، لڑکیوں کا نامحرم کا دیکھنا بند، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کی ہے اس کو دیکھے نہ، زبان سے کوئی گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ باندھے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کو اللہ نے زبان پر حرام کیا ہے۔ یہ 3 کام فرمایا جو عرفہ کے دن اپنے 3 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کان کی حفاظت کرتا ہے، کوئی غلط نہ سنو، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، غلط نہ دیکھوں، زبان کی حفاظت کرتا ہے، غلط نہ بولوں۔ فرمایا جس نے عرفہ کے دن ان 3 چیزوں کو محفوظ کر لیا، شام ہوتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جا بندے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ یہ 4 کام کل کے روز آپ نے کرنا ہے۔ ایک یہ کہ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام کلمۃ التوحید، چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ تیسرا کام، بہت بڑی بشارت ہے اس میں، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت کریمہ کو دہرانا ہے اور اس کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ یاد کر لیجئے، قرآن شریف میں جہاں یہ آیت آتی ہے وہاں صفحہ رکھ دیجئے، بار بار کھول کر اسے دیکھیے اور پڑھیے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی اور بالخصوص اپنے زبان کی اس دن حفاظت کرنی ہے۔ اس دن حفاظت کرنے والے کے بارے میں آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ اتنے مہربان ہوتے ہیں، اس دن اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہ آج میرے بندے نے میری بات سن لی۔ یہ ہے کل کے دن کام کرنے والے۔ اور ایک آخری بات جو کل تک محدود نہیں ہوگی، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہے اور واجب ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ زور سے پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کل صبح کی نماز کے بعد سے وینسڈے کی عصر کی نماز تک ہر فرض پڑھنے والے پر ایک مرتبہ اس تکبیر تشریق کو مردوں کو زور سے پڑھنا واجب ہے، اور عورت اتنا ہی زور لگائے کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک آ جائے۔ اکیلے نماز پڑھ رہا تب، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تب، شروع سے امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا ہے تب، اور اگر 2 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے اور 2 رکعت ختم کر دی تب، مرد ہے تب، عورت ہے تب، ہر ایک پر تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور یہ وہ واجب ہے، دیکھیں اگر وتر بھی واجب ہے، وتر چھوٹ جائے آپ دوسرے دن پڑھ لو، قضا کر لو۔ فلاں کام واجب ہے، چھوٹ گیا، اب اس کی قضا کر لو، لیکن یہ وہ واجب ہے کہ اس واجب کے چھوٹنے پر اس کی قضا نہیں ہے۔ اب ساری زندگی توبہ استغفار کرتے رہو اللہ سے، اللہ میرے سے واجب چھوٹ گیا، میرے سے واجب چھوٹ گیا، میرے سے واجب چھوٹ گیا۔ اس لیے جو حضرات مسجد میں آتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ ایک آدمی بولے گا تو 50 آدمی 60 آدمی کو یاد آ جائے گا، پڑھ لیں گے۔
لیکن جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں علیحدہ پڑھتے ہیں، مائیں بہنیں بالخصوص اور مرد حضرات، وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ عادت نہیں ہے اور سال کے دیگر دنوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مصلی کے ساتھ پن لگا کر ایک کاغذ رکھ لیں۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھائیں اور جب مصلی بچھے گا تو آپ کو نماز میں وہ کاغذ نظر آ جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ کاغذ کس لیے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں کوئی آدمی